الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا حدیبیہ کے معاہدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو مشرکین کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی جانب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ سامنے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ اس درمیان میں دونوں طرف سے سفراء کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی اور آخر یہ طے ہوا کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اور معاہدے کے لیے مشرکین مکہ نے سہیل بن عمرو کو حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ مسلمان اس سال یہاں سے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن تک وہ قیام کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ ایک بات اور یہ تھی کہ مسلمان یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں اب 10 سال تک کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اتفاق کر لیا۔ ایک معاہدہ یہ ہوا کہ اب جتنے قبائل ہیں مکہ اور مدینہ کے قریب جو قبائل ہیں، یہ قبائل اگر ان میں سے کوئی مدینے والوں کے ساتھ ہو جانا چاہتا ہے تو مدینے والوں کے گروپ میں شامل ہو جائے، مکہ گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو مکہ گروپ میں شامل ہو جائے۔ جو جن کے ساتھ شامل ہو جائے گا ان کی حفاظت کرنا اور ان پر حملہ کرنے والے کو اپنے اوپر حملہ سمجھنا، اب گویا کہ یہ یہاں سے نافذ ہو گیا کہ مدینہ کے گروپ میں کوئی شامل ہوتا ہے، کوئی قبیلہ، اگر مکہ والے اس قبیلے پر حملہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مدینے پر حملہ ہوا۔ اگر مکے والوں کے ساتھ کوئی گروپ چلا جاتا ہے، کوئی قبیلہ چلا جاتا ہے اور مدینے والوں نے اس قبیلے پر حملہ کیا تو مکہ والے یہ تصور کریں گے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں اب ان کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی قبول کر لیا۔ ایک بات اس میں اور تھی، وہ یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مدینہ والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اس شخص کو واپس مکہ بھیج دے۔ لیکن مدینہ سے کوئی مسلمان کافر ہو کر مکہ آتا ہے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہاں معاہدہ ایک طرفہ ہو رہا تھا۔ صحیح تو یہ تھا کہ دونوں اس بات پر معاہدہ کرنے کے ہاں آپ کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کریں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا گیا تو آپ واپس کر دو۔ لیکن سہیل بن عمرو جو مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ آپ کا آدمی اگر آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس چلا گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، صلح تو ہو رہی ہے،
10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ مشرکین مکہ صلح کرنے پر اترے ہیں. غنیمت سمجھے اسی کو. جب صلح ہو جائے تو ایسی صورت میں فائدہ مسلمانوں کا ہی ہوگا. لڑنے سے اور معاہدہ ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا. ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آتا ہے. یہ 4 باتوں پر اتفاق ہو گیا. اب باقاعدہ اس پر نام اور گواہوں کے نام دستخط وغیرہ سب ہونے تھے. 2 کاپیاں بنائی جانی تھی, ایک مشرکین مکہ کے لیے, ایک مسلمانوں کے لیے. ابھی یہ طے ہونا تھا کہ اسی درمیان میں مکہ کی طرف سے ابو جندل نامی ایک شخص مسلمان ہو کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. ان کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں تھی, زنجیروں سے وہ جکڑے ہوئے تھے. مکے والوں نے اسلام قبول کرنے کی بنا پر انہیں باندھ کر رکھا ہوا تھا. کسی طرح سے وہ چھٹ کر وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. جب انہیں پتا چلا ہے کہ مدینے والے حدیبیہ کے مقام پر قریب میں آئے ہوئے ہیں, مکہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, لہذا وہاں سے نکل کر مکے والوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. یہاں آنے کے بعد ابو جندل جب لوگوں کے سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو یہاں بیٹھے ہوئے تھے. معاہدہ ہو رہا تھا. سہیل بن عمرو نے دیکھا ابو جندل کو, یہ تو میرا بیٹا ہے. اس نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے, ابو جندل میرا بیٹا ہے, یہ بیٹا یہاں کیسے آ گیا؟ ابو جندل سے پوچھا گیا آپ؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. سہیل بن عمرو اٹھتے ہیں, جا کر اپنے بیٹے ابو جندل کو زور سے تماچا مارتے ہیں, پھٹکارنے لگتے ہیں, تم مسلمان ہو گئے, تم بے دین ہو گئے. ابو جندل نے کہا میں مسلمان ہو گیا, اب اس سے نہیں پھر سکتا. اب سہیل بن عمرو کو یہاں شرمندگی ہونے لگی. میں مدینے والوں کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر رہا ہوں اور میرا ہی بیٹا مسلمان ہو کر مکہ سے یہاں پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اے محمد, ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو. کیوں؟ کہا یہ معاہدہ جو ہوا ہے ہمارا, مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر اگر مدینہ آئے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا, یہ معاہدہ ہوا ہے. نبی نے کہا معاہدہ تو لکھا جا رہا ہے, ابھی تو مکمل فائنل نہیں ہوا نا, کاروائی چل رہی ہے. جب دستخطیں ہوں گی, سب گواہوں کے نام لکھ دیے جائیں گے, سب پیپر آپ کے پاس ہمارے پاس آ جائے گا, تب معاہدہ مکمل ہوگا. ابھی تو بات چیت چل رہی ہے. کہا اگر ایسی بات ہے سارا معاہدہ ختم, یہ ساری باتیں ختم, اب ہم چلتے ہیں واپس, کوئی معاہدہ آپ سے ہم نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سہیل بن عمرو بگڑ رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو خود کے حوالے کرنے پر جبر کر رہا ہے, اگر اس کو حوالے نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پورا ہی معاہدہ ختم کر دینا چاہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَجِزْهُ لِي, ایک کام کیجئے, ٹھیک ہے معاہدہ ابھی پورا نہیں ہوا اور آپ اس طرح سے معاہدے کو توڑ دینا چاہتے ہو, معاہدہ ہم باقی رکھیں گے, مت توڑو معاہدے کو, جو چل رہا ہے یہ کاروائی مکمل کر لیتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابو جندل کو ہمارے پاس آ جانے دو. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ میری خاطر فَأَجِزْهُ لِي, نبی نے فرمایا کم سے کم ٹھیک ہے میری خاطر تو آپ انہیں مجھے دے دو, ہمارے پاس چھوڑ دو ان کو. تو سہیل بن عمرو نے کہا ما انا بموجزہ لک, نہیں میں آپ کی خاطر بھی ان کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو معاہدہ ختم, اگر آپ ہمارے حوالے کرو گے تو ہم معاہدے کو آگے بڑھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ٹھیک ہے ابو جندل کو سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا جائے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک باپ ہیں، سہیل بن عمرو وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ بیٹا مسلمان ہو کر آیا ہے اور باپ اس طرح سے اپنے بیٹے کو مکہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جبکہ وہ مکہ میں پہلے سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی بنے ہوئے تھے۔ کفار مکہ انہیں پریشان کر رہے، انہیں تکلیف دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اب دوبارہ جب لے کر جائیں گے تو اعزاز سے تو نہیں رکھیں گے اور پریشان کریں گے، ہمارے پاس سے بھاگ کر گئے اور چڑیں گے اور نفرت کریں گے، اور اس طرح سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تکلیف دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل کو سہیل بن عمرو کے حوالے کر دو، معاہدہ ہمارا مکمل ہو جائے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مکہ والا، کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارے پاس سے اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر تمہارے پاس چلا جاتا ہے تم ہی رکھ لو، ہم کو واپس مت کرو۔ یہ معاہدہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کر لیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے پریشان، اتنی تکلیف میں مبتلا ہو کر مکہ سے کسی طرح کفار کے ظالموں سے اپنے آپ کو بچا کر یہاں پہنچے تھے، پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپیل کرنے لگے، یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین اورد الی المشرکین یفتوننی فی دینی، اے مسلمانوں کیا مجھے دوبارہ مشرکین کے حوالے کر دیا جائے گا؟ مجھے دوبارہ مشرکین کے حوالے کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ مجھے پھر میرے دین کے معاملے میں مجھے سزا دیتے رہے، مارتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہو گئی ہے؟ میں کتنا مار کھا کر آیا ہوں، میرے بدن میں، میرے پیروں میں، ہاتھوں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے واپس کر دو گے، وہ لوگ مجھے سکون سے رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ رہا تھا، آخر یہ کیسا ہے؟ یہ سہیل بن عمرو، ایک آدمی، کفار مکہ کا ایک آدمی یہاں آ کر ہمارے اوپر اتنا دباؤ ڈالتا ہے، ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا تو اس سے پہلے اس کو واپس کر دینے کی بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اصبر یا ابا جندل، اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا۔ اے ابو جندل صبر کر لو، صبر کر لو، اور اس مصیبت پر ثواب کی امید کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں پہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لو اس صبر کے بدلے میں ایک دن ایسا آئے گا اللہ آپ کو اور جو مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور ہیں، جنہیں باندھ کے رکھا گیا ہے، جنہیں قیدی بنایا گیا ہے، جنہیں مارا جاتا ہے، وہ سارے مسلمانوں کو آزاد کر دے گا اور سب کے لیے ایک دن خوشخبری سنا دے گا۔ آپ کی آزادی کا پروانہ لکھا جانے والا ہے، اب آپ کو زیادہ تکلیف سہنی نہیں پڑے گی، صبر کر لو، بس تھوڑے دن اور باقی ہیں، صبر کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی، ابو جندل راضی ہو گئے۔ سہیل بن عمرو جب معاہدے کو مکمل کرتا ہے اپنے بیٹے کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور جاتے ہوئے ان کے ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار ابو جندل کے قریب کرتے ہوئے چلتے ہیں اور کہتے ہیں، اصبر یا ابا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب۔ اے ابو جندل صبر کرو، صبر کرو، یہ لوگ مشرکین ہیں، ان کا خون کتے کی طرح ہے، یہ کتے کی طرح مارے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، یہ مشرکین ہیں، رب کے نافرمان ہیں۔ آپ خیر کا کام کر رہے ہو، اپنے مالک حقیقی سے محبت کرتے ہو، ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یا آپ کو اپنے مالک حقیقی سے روکنا چاہتے ہیں؟ ایسی بات کرتے کرتے، تسلی دیتے ہوئے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار ابو جندل کے ہاتھ کے قریب کرتے چلے جا رہے تھے. انہیں ایسا اندازہ لگ رہا تھا کہ میں ایسا کروں تاکہ ابو جندل کسی طرح سے میرے ہاتھ سے تلوار کھینچ کے اپنے باپ کا قتل کر دیں تاکہ معاملہ وہی ختم ہو جائے. لیکن ابو جندل نے ایسا نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل نے ایسا نہیں کیا، صبر کیا. باپ مارتا تھا، باپ تکلیف دیتا تھا، پھٹکارتا تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسان کو آپ اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا. ابو جندل اپنے باپ کے اس ان کرتوتوں پر، ان کے ان حرکتوں پر بھی صبر کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، وہاں سے واپس بھیج دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اب یہاں پر صلح کرنے پر معاہدہ ہو چکا تھا، 10 سال جنگ نہیں ہوگی اس پر بھی معاہدہ ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان مکہ آ سکتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، اور مکے والے کبھی مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکیں گے نہیں. کسی طرح سے یہ لوگ جنگ کی تیاری بھی نہیں کریں گے. جب جنگ نہیں ہوگی، صلح ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے مکے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا. اور جب مسلمان مدینے سے یہاں آنے لگیں گے تو یہاں کے جو کمزور مسلمان ہیں انہیں ہمت ہو جائے گی، انہیں تسلی ملے گی، انہیں لگے گا کہ ہمارے لوگ اب یہاں آ رہے ہیں، ہمارے لوگ ہم سے ملاقات کر رہے ہیں. اب یہ قوم جو ہمیں مارا کرتی ہے، اب یہ ہمارے لوگوں کو دیکھیں گے تو اب پہلے کی طرح ہمارا حال نہیں کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. 1 سال 2 سال کے بعد دیکھتے دیکھتے پورا مکہ فتح ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے نکالے گا. جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالے گا، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دے گا جہاں سے اس کو روزی ملنے کی امید بھی نہیں تھی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ابو جندل کو احساس ہو رہا تھا کہ مجھے مشرکین کے درمیان پھینکا جا رہا ہے. اللہ پر بھروسہ کرتے وہاں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان کو محفوظ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ ایک مسلمان مارا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی ضرور، لیکن یہ معاہدہ مکمل کرنے سے مکہ اور مدینہ کے ہزاروں مسلمان سکون میں ہو جائیں گے. یہ امن کا معاہدہ، یہ جنگ بندی کا معاہدہ مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کو ہمیشہ پرسکون بنا دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ترجیح دی اور مسلمان کو کافروں کے حوالے کر دیا. یہ بھی بتا دیا آپ نے کہ اگر کبھی کافرین سے اس طرح کا معاہدہ ہوا ہو، کافر تو معاہدے کے پابند نہیں ہوتے، ان پر بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسلمان تو مسلمان ہے. مسلمان اگر معاہدہ کرے تو اس کو اپنے معاہدے پر عمل کرنا، معاہدے کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ افراد، وہ مسلمان، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.